بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے۔ انسان کو 30 دن کے روزے رکھ کر ساری دنیا کے حکماء اور اطباء حتیٰ کہ سائنٹسٹ اس بات پر متفق ہیں کہ جب غذا کا ایک شیڈول بن جاتا ہے اور انسان کی پورے دن جو ہر 10 منٹ بعد 20 منٹ بعد آدھا گھنٹے کے بعد مستقل آدمی کچھ نہ کچھ کھاتا رہتا ہے تو جسم کے اندر جو بیماری کے خلیے ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ پورے دن کا جو برت ہے، روزہ ہے، یہ آدمی کے اندر کی ساری سسٹم کو بالکل پاک و صاف کر دیتا ہے اور اس کی طبیعت پر ایک ایسا بہترین صحت افزا اور خوشی اور مسرت کا ایفیکٹ پڑتا ہے۔ اور یہ بالکل میں اگر آپ کو اور آپ کے ناظرین اور آپ کے درشکوں کو ایک بہت چھوٹی سی مثال سے سمجھانا چاہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت میں سردی کے موسم میں کائنات کی ہر چیز روزہ رکھتی ہے، اصل میں درخت ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھی جھڑ جاتے ہیں، پتے جھڑ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ اس تکلیف کو جھیلنے کے بعد جب دوبارہ آتے ہیں ان کے برگ و بار اور پتے تو وہ ایک بہترین توانائی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ ڈربن وغیرہ میں جہاں سردی بہت زیادہ پڑتی ہے، 6 مہینے تک کے لیے جانور بھی اپنے بلوں میں گھس جاتے ہیں، اس کے بعد جو وہ وہاں سے باہر نکلتے ہیں اس روزے کی اس کے بعد تو وہ ان کی صحت کو دوبالا کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے انسانی جسم کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پورے سال کی بے احتیاطی سے اندر طرح طرح کے خلیے اور جمع ہو جاتے ہیں، روزے کی مستقل اہتمام سے 30 دن کے آدمی کی صحت پر ایک بہت بڑا ایفیکٹ پڑتا ہے اور وہ اپنے آپ کو روحانی اور جسمانی اعتبار سے انتہائی صحت مند تصور کرتا ہے۔ باقی دوسرے مہینوں کے مقابلے میں رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے بس اس کی فضیلت اور برکت کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن پاک کے اندر اس کی فضیلت کے لیے اللہ کی ذات عالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو اس مبارک ماہ میں نازل فرمایا، یعنی گویا کہ یہ مبارک مہینہ انسانی سسٹم کو عرش الہی سے جوڑنے والا مبارک مہینہ ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ایک مصلی پر جو ہے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں اور ساری دنیا کا گویا کہ روحانی سسٹم اللہ کی ذات عالی سے جڑ جاتا ہے۔ اور افضل ہونے کا راز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنے کا انتظام خود اپنی ذات سے کیا ہے۔ جتنے شرکش، شیاطین، جنات اور جتنے ایسے لوگ ہیں جو انسانوں کو بہکا کر گناہوں میں مبتلا کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا اور ان کو قید کر لیا گویا۔ جب وہ قید کر لیا تو یقیناً انسانی طبیعتیں اعمال کی طرف جاتی ہیں، عبادت کی طرف جاتی ہیں، ایک دوسرے کی ہمدردی کی طرف جاتی ہیں، ہر آدمی دوسرے کے لیے خیر خواہ بن جاتا ہے۔ اب اس مہینے سے زیادہ افضل بہتر کون سا مہینہ ہو سکتا ہے کہ جس مہینے کے اندر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ رحم کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو سارے دنوں کا گویا سردار ہے مبارک ماہ، تمام ایام کا، اور یہ اللہ کا انتخاب ہے جس کو قرآن پاک نے پسند فرمایا۔ مبارک مہینے کے اندر ایمان والوں کا بالخصوص جو شیڈول چینج ہوتا ہے، اصل میں ہمارا اپنے خالق اور مالک کے ساتھ بندگی کا رشتہ ہے، اور بندگی کہتے ہیں اپنے خالق اور مالک کی بات کو ماننے کو۔ یہ جو ہمارا موسم امتحان ہے نا، یہ رمضان المبارک، یہ تو ہماری بندگی کا ایک امتحان ہے۔ آج تک ہم آزاد تھے کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، سونے میں، لیکن آج ہماری بندگی کا امتحان ہو رہا ہے۔ اے ایمان والو، اب تمہیں اسی وقت کھانا ہے جب ہم چاہیں، اسی وقت بند کر دینا ہے جب ہم چاہیں۔ تو آج پوری امت کا امتحان ہے، اس لیے خدا کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انتہائی بدبخت اور بدنصیب ہے وہ شخص کہ جس پر پورا ماہ گزر جائے اور وہ اعمال رمضان کی پابندی کر کے اپنے آپ کو اس کی رحمت کا حقدار نہ بنائے۔ تو یہ جو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ یہ ایک دم سے کیسے شیڈول چینج ہو جاتا ہے، یہ بندوں کے اپنے رب سے سچے تعلق کی اور ایمان والا ہونے کی علامت ہے کہ وہ بیچارے، اگر آپ عام دنوں میں کسی کو 4 بجے اٹھا کے یوں کہو لو میں آپ کے لیے چائے لایا ہوں، بسکٹ کھا لو، یہ کھانا کھا لو، تو وہ آپ کرایہ بھی دیں گے تو جب بھی نہیں کھائے گا،
لیکن آپ دیکھیے کہ وہی بندہ سویرے اٹھتا ہے، اپنے رب کے حضور سجدہ جبین نیاز کو جھکاتا ہے، بندگی کا اظہار کرتا ہے، ندامت سے توبہ مانگتا ہے، اور اس کے بعد حشاش بشاش انداز میں جو ہے سحری کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، اور باقاعدہ سیر و سکم ہو کر، اور اس کے بعد اپنے رب کے حضور جس وقت وہ کہہ رہے ہیں اسی وقت میں کھانا بند کر دیتا ہے۔ اگر اس کی ابھی بھوک پوری بھی نہیں ہوئی اور وہ سیر و سکم نہیں بھی ہوا، لیکن وقت ہو گیا، الارم بج گیا، تو یہی اس کی گھڑی کا امتحان ہے، بس وہ ایک دم چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ ہونے والی تکلیف کو برداشت کرتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ شیڈول کیوں چینج ہو جاتا ہے، یہ چینج ہوتا ہے اپنی رب کی ربوبیت کا احساس اور اپنے مالک کے ساتھ جو بندگی کا رشتہ ہے اس کو نبھانے کے لیے۔